बुरी ज़ुबान। इस ज़बान के मार्फत आम तौर पर हम जो बोलते हैं 5 बहुत बड़ी गलतियां। पहला, झूठ बोलने वाली जीभ, और दूसरा, गिवत या चुगली करने वाली जीभ। यानी बुराई करने वाली जो जीभ है उसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं, बुराई करने वाला या इल्ज़ाम लगाने वाली या बातों से जख्मी करने वाली। और हम इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बात छिपी होती है, और जब इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी की ग़ीबत करते हैं, तो सामने वाला शख्स क्या होता है? वो बातों से जख्मी होता है। राइट। इल्ज़ाम लगाने वाली, ग़ीबत करने वाली, चुगली करने वाली ज़बान हम में है या नहीं? बताइए, हम में है या नहीं? ठीक है। अय्यूब की किताब दूसरा बाब 6वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, देख, वो तेरे इख्तियार में है, फ़कत उसकी जान महफूज रहे। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अय्यूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया, और वो अपने को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। कौन है ये? पहला बाब और पहली आयत, आइए देखते हैं। अय्यूब पहला बाब पहली आयत। ऊज़ की सरजमी में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी कहलाया जाता था। अय्यूब के पास बहुत मालो ज़र था। बहुत मालो ज़र तो था, लेकिन वो रास्तबाज भी थे। लेकिन आमतौर पर अगर जिंदगी को देखा जाए तो जहां पर पैसा ज्यादा होता है वहां पर रास्तबाजी नहीं होती, और जहां पर रास्तबाजी होती है वहां पर पैसा नहीं होता। और आज के दिनों में देखने वाले हालात तो यही हैं। और ये है तो वो नहीं रहेगा, और वो है तो ये नहीं रहेगा। ये दोनों चीजें रहकर और बैलेंस में जिंदगी जीना, ये एक बड़ा मौजज़ा। और हज़रत अय्यूब अपने ज़माने के लोगों में बड़े रास्तबाज थे। और आमतौर पर देखा जाए तो कमाना है, पैसे को अगर कमाना है, सच्चाई से उतना ज़्यादा कमाना मुमकिन है? आप मुझे बताइए, इस ज़माने में सच्चाई से पैसे को कमाना मुमकिन है या नहीं है? बताइए। अगर आप रास्तबाज हैं, सच्चे हैं, तो आप ईमानदारी से ही पैसा कमाएंगे। लेकिन पैसे के लालच में पड़कर कितना भी कमाएं, उसमें आपको तसल्ली नहीं होती है। और तब अमूमन इंसान क्या करता है कि वो गलत रास्तों में और गलत तरीकों से पैसा कमाने के लिए वो अपनी आदतें बदलता है। अब गौर से सुनिए, गलती से, बेईमानी से कमाया गया जो कुछ भी है, और वो आपके पास रहेगा ही नहीं। किसी न किसी दिन वो पर लगाकर जरूर उड़ जाएगा। लेकिन आपकी कमाई में जो ईमानदारी से और रास्तबाजी से आप कमाते हैं, वही आपके लिए वो तंदुरुस्ती है, आपके लिए भलाई है, वो आपके बच्चों की हिफाजत करता है। सुनिए, हज़रत अय्यूब वो कामिल थे, रास्तबाज थे और बदी से दूर रहते थे। उन्होंने ईमानदारी से पैसे को कमाया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कुछ ना कुछ तो पैसा कमाया है। कोई ना कोई तो खूबसूरत घर बनाया होगा, और कोई तो ज़मीन जायदाद आपने खरीदी होगी, या कोई तो गाड़ी, मोटर, बंगला आपने खरीदा होगा। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि आपके पास जो ज़मीन, जायदाद, दौलत, घर, बिल्डिंग, गाड़ी, मकान, बंगला है, वो सब क्या है? वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या ईमानदारी से कमाकर, खराई से कमाकर बनाया हुआ है, या फिर बेईमानी से कमाकर, लोगों को धोखा देकर, ठग कर, और उसके सबब से उस पैसे को लूट कर, और इस तरह से आपने बड़ी इमारत को बनाया है? खबरदार, उसमें आपको तसल्ली और इत्मीनान बिल्कुल नहीं मिलेगा, यहां तक कि जन्नत में आपको मकाम नहीं मिलेगा। हज़रत अय्यूब कामिल थे, वो रास्तबाज थे, और उनके पास माल भी था। अभी हज़रत अय्यूब के पास बड़ा मालो ज़र है। उनके पास मालो ज़र होने की वजह से ऐशो आराम में रहने वाला शख्स आप कौन है? बताइए। शौहर अगर पैसे वाला है तो सुख किसको मिलता है? बीवी को ना। तो अय्यूब की बीवी को हम मानते हैं कि बहुत मुबारक औरत है, क्योंकि हज़रत अय्यूब बड़े मालो ज़र वाले हैं, सब कुछ उनके पास है। और अब उनकी बीवी हर तरह से जो भी दुनिया में है वो उसको महसूस कर सकती है।
لیکن کیا ہوا نہیں معلوم کیوں اچانک حضرت ایوب کا سارا مال و زر، ان کی اونچائی، ان کی تمام چیزوں کو لے لیا گیا۔ آزمائش کے وقت میں حضرت ایوب کا تمام مال و زر ایک ہی بار میں یہ سب ختم ہو گیا۔ اور نہیں معلوم کیوں کئی بار ہماری زندگی میں بھی، اور ہمارے پاس کا پیسہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے، اور جو زمین زائداد ہمارے پاس ہوتی ہے، بینک میں پیسہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں اچانک سے وہ ہمارے پاس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور کئی معاملوں میں لوگ میرے پاس آ کر پرارتھنا کراتے وقت وہ کہتے ہیں، بھائی ایک وقت تھا کہ ہم بھی اچھی طرح سے رہتے تھے، ہم نے بہتوں کو کھانا بھی کھلایا ہے، لیکن آج ہمیں ہی ایک وقت کا کھانا ملنا یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اور کوئی بھی ہمارے پاس آ کر ہاتھ پھیلاتے تھے تو کبھی خالی ہاتھ ہم نے ان کو نہیں بھیجا ہے، لیکن آج 10 روپیوں کے لیے ہمیں ہی ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ لیکن بھول کہاں ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور آج ہمارا گھرانہ بڑی تکلیفوں سے گزر رہا ہے، بڑی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، مالی حالات خراب ہیں، اور بچے بھی بڑے پریشان ہیں، اور بچوں کی فیس بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہمارے پاس کام کرنے والے لوگوں کے بچوں کی فیس بھی ہم بھر دیا کرتے تھے، ہم یونیفارم خرید کر دیتے تھے، لیکن آج ہم اپنے ہی بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا نہیں جانتے۔ کیا کوئی ایسے ہیں؟ ایک وقت میں اچھی طرح سے رہ کر، اچھی طرح سے بہت ہی بہتر حالاتوں میں جی کر، آج سب کچھ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اور کیا آپ خالی ہاتھ بچ چکے ہیں؟ اور کھرائی سے، سچائی سے زندگی جینے کے بعد بھی آپ کے پاس اگر ایسے حالات ہیں تو آپ فکر نہ کریں۔ ایک دن حضرت ایوب کی زندگی میں بھی ویسا ہی ہوا۔ وہ راست بازی سے چلے، کھرائی سے چلے، پھر بھی ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب چلا گیا۔ کئی بار اچانک نوکری چھوٹ جاتی ہے، اور اچانک سے ہوتا ہے کہ تجارت میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اور کئی بار آپ سوچتے اچھا ہے اس میں بڑا فائدہ مل رہا ہے، اور تب اچانک، اور 4 ہفتوں میں، 6 ہفتوں میں یا 8 ہفتوں میں سارے کی ساری جو کمائی ایک ہی بار میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آتا، اور جس تجارت میں فائدہ ملتا تھا اس میں نقصان ہو رہا ہے، آپ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور آپ راست بازی سے اور کھرائی سے چلنے پر بھی، خدا کی مرضی کے مطابق جینے پر بھی، اور آپ کی زندگی میں بڑا نقصان مل رہا ہے، اور مصیبت آپ کی زندگی میں ہے، آپ تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، اور پیسے کی تنگی سے آپ گزر رہے ہیں، آپ بیماریوں سے ہو کر گزر رہے ہیں، اور کئی تکلیفوں سے آپ گزر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے نہ جانتے ہوئے، اور سب طرح کی برکتیں جو آپ کے پاس ایک ایک کر کے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور آپ ان باتوں سے بڑے پریشان ہو رہے ہیں، آپ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ اب غور سے سنیے، ایک دن حضرت ایوب کی زندگی میں ابھی جو بتایا وہ سب ہوا۔ ان باتوں کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور ان کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ اس طرح سے وہ سب کچھ کھو چکے، اور ان کی صحت بگڑ گئی، اور لکھا ہے کہ وہ ٹھیکرا لے کر کے کھجانے کے لیے بیٹھ گئے، اور دکھوں کو نہ سہتے ہوئے سارا مال و زر ان کا ختم ہو گیا۔ اب صحت مند نہ رہ کر وہ کمزور ہو گئے اور بیمار پڑ گئے، اور اپنے من میں بہت زیادہ مانو وہ ٹوٹ گئے، اور ان کے آس پاس کے رہنے والے لوگ انہیں دیکھ کر ہنستے ہیں۔ ایسے ہی وقت میں بیوی کو آ کر کیا کرنا چاہیے جب شوہر ایسے حالات میں، اور من کے طور پر، جسم کے طور پر، اور جب وہ ٹوٹنے کے حالات میں ہے، سب کچھ کو احساس کرنے والی وہ بیوی، اس کو آ کر کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ ہمت رکھیے، اور اتنے سالوں سے ہم نے خدا کی دی تمام نعمتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے، اور اتنے سالوں سے خدا نے تمام چیزوں کو ہمیں دیا ہے، اور ساری چیزوں میں ہم نے بڑھوتری کی، اور تسلی اطمینان کو ہم نے پایا ہے، اور ابھی کچھ وقت کی تکلیفیں ہیں، کچھ وقت کی آزمائشیں ہیں، اور پیسے کی تنگی ہماری زندگی میں ہے۔ میں روزہ رکھ کر کے دعا کر رہی ہوں، اور آپ بھی ہمت سے رہیے، اور آپ بھی دعا کیجیے، اور خدا ہی ہے جو ہمیں اچھے دن دکھائے گا۔ اور ایسا کہنے والی بیوی ہوتی تو کتنا بہتر ہوتا۔ اور حضرت ایوب کے پاس جب تک پیسہ تھا، اس کی بیوی نے محسوس کیا، جب تک حضرت ایوب کے پاس پیسہ تھا، اس پیسے سے ان کی بیوی بڑے عیش و آرام میں زندگی کو جی، لیکن جب وہ تکلیفوں سے اور تمام پرکار کی لعنتوں سے اور مصیبتوں سے ہو کر گزر رہے ہیں، اور ایسے تکلیفوں میں گزرنے کے وقت بیوی آ کر دیکھ کر کیا کہی جانتے ہیں؟ آئیے دیکھیے وہ آ کر وہاں کیا کہتی ہے۔ ایوب دوسرا باب 7ویں آیت سے لکھا ہے، تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا، اور حضرت ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گئے۔ تب ان کی بیوی ان سے کہنے لگی، کیا تم اب بھی اپنی راست بازی پر قائم رہو گے؟ خدا کی تفکیر کرے، اور مرتا ہے تو مر جا۔ اور مانو وہ کہہ رہے کہ تمہارے جینے سے کس کو فائدہ ہے؟ کیا آج ایسی بیویاں نہیں ہیں جو اپنے شوہر کو ایسا کہتی ہیں؟ اور محنت کر کے کمانے والے شوہر پر جو ہے الزام لگانے والی ایسی بیویاں، اور اپنی زبان سے گھائل کرنے والی ایسی بیویاں نہیں ہیں کیا؟ بیوی محنت کر کے
اور صبح جلدی اٹھ کر گھر کا کام کر کے کھانا بنا کر اور بچوں کو اسکول بھیج کر اور آپ کے لیے کھانا بنا کر تیار کرتی ہے اور ہر طرح سے وہ کوشش کرتی ہے بنائے رکھنے کی، لیکن دن بھر آپ اس پر الزام لگانے والے، غلط فہمی میں رہنے والے اور ستاتے رہنے والے، ہاتھوں سے باتوں سے اس کو ستانے والے، ایسے لوگ کیا ایسے شوہر نہیں ہیں کیا؟ ایک بار غور کیجئے۔ اور شوہر اور بیوی وہ دونوں آدھے آدھے ایک دوسرے سے جڑے ہیں، دونوں ایک ہیں، یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، الزام لگاتی ہے، ستاتی ہے، یا پھر جو شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے، ہمیشہ اس کو ستاتے رہتا ہے، مانو وہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے اور خدا سے الجھ رہا ہے۔ اس سبق کو یاد رکھیے۔ اور آج کے دنوں میں بہت سارے گھروں میں تو ایک دوسرے پر الزام لگانے کا سلسلہ ملتا ہے، اور دونوں شوہر بیوی ہیں، بس تھوڑا سا بیوی بیمار ہو جائے اتنی دیر ہے، اور بیوی کو اگر کوئی تکلیف یا بیماری سے گزرے تو کہتے کرے تو نکمی ہے، بیمار ہے، اور تو بیمار ہے، تم سے شادی کر کے کیا ملا؟ دیکھو 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، پوری بیماری چلی گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے کوئی دوسرا قدم اٹھانا پڑے گا۔ کیا ایسے شوہر نہیں ہیں؟ اور بیوی بار بار کمزور ہونے پر اور بیماریوں سے گزرنے پر، اور ایک طرف جسمانی حالت میں کمزور ہو کر اور من سے تکلیف میں آ کر، اور دوسری طرف وہ کمزوری کی وجہ سے گھر کا اور رسوئی کا کام نہ کرنے کے کارن، اور بیمار ہے، کمزور ہے یہ کہہ کر، کئی بار بڑی موٹی ہے یہ کہہ کر، اور کئی بار یہ کہتے کہ وہ کالی ہے، اور طرح طرح کے بہانے بنا کر اپنی بیوی کو پریشان کرنے والے، ستانے والے، ان پر الزام لگانے والے نہیں ہیں کیا؟ ایسے ہی شوہر کو بھی، شوہر کتنا بھی محنت کرے اس کی تنخواہ نہیں بڑھتی ہے، اور اس کی تجارت میں اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، پھر بھی گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، اور اس طرح سے شوہر کو دیکھ کر نہ کر کے کہ تمہارے جیسے نکمے سے شادی کی، اس نے آج میری زندگی ایسی ہو گئی ہے، اور سڑک پر گھومنے والے بھکاری سے شادی کر لیتی تو اچھا تھا، اور وہ کم سے کم بھیک مانگ کر 4 سبزیاں تو لے آتا، کتنی سبزیاں لاتا، اور غنیمت ہے وہ بھیک مانگ کر 4 یا 6 سبزیاں تو لے آتا، ارے غنیمت ہے تم سے شادی کر کے مجھے کیا ملا؟ تو پھر کر لینا تھا بھکاری سے شادی، ابھی بھی کیا نقصان ہے؟ بہت سے بھکاری ہیں جو سڑک پر گھومتے رہتے ہیں۔ اور چاہے شوہر بیوی پر الزام لگائے یا بیوی شوہر پر الزام لگائے، لیکن یہ جو فطرت ہے یہ ایک ماتر شیطان کی فطرت ہے، اور اپنے بھائیوں پر ہر وقت الزام لگانے والا، ہاں شیطان، ہاں کیا ہوا؟ گرا دیا گیا۔ اور شیطان کی فطرت کیا ہے؟ الزام لگانا۔ آج ہمارے گھروں میں الزام لگانے کی فطرت ہے کیا؟ اور کچھ ساس ایسی ہوتی ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہے، اپنی بہوؤں پر وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں، اور بہوؤں پر چاہے وہ کتنی محنت کرے، تکلیف اٹھائے، کچھ نہ کچھ ان کو کمی ڈھونڈ کر، کتنا بھی ذائقے دار کھانا بنائے لیکن اس میں کمی ڈھونڈے، کہے گی کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، اس طرح سے بہو کر ہمیشہ کچھ نہ کچھ نکتہ چینی کرتے ہیں، اور اپنی بہو کو زخمی کرنے والی ساس اور اپنی ساس کو باتوں سے زخمی کرنے والی بہو ہیں کیا؟ خبردار، اگر ہر وقت آپ کی زبان سے الزام ہی لگائے جاتے ہیں تو یہ شیطان کی جیب ہے، اور آپ کی جیب سے الزام ہی لگائے جا رہے ہیں تو مانو یہ شیطان کی جیب ہے، اور اگر آپ جیب سے زخمی کرتے ہیں تو جانیے یہ زبان شیطان کی زبان بن گئی، وہ خدا کے لوگوں کی زبان نہیں ہو سکتی۔ اور پہلا پطرس کا خط اس کا 2 باب اور پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے، آپ ریاکاری کر رہے ہیں، منہ میں جو آتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کیا؟ اور بڑے چھوٹے کسی کی تہذیب نہ کرتی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کیا؟ خبردار، وہ زبان نکمی زبان ہے، وہ شیطان کی جیب ہے، یہ روحانیت نہیں ہے۔ خدا کے لوگ ہیں، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ شیطان کی فطرت ہے۔ اگر آپ روحانی عورت ہیں، خدا کے ساتھ چلتی ہیں، آپ الزام نہیں لگا سکتی کیونکہ یہ شیطان کی فطرت ہے۔ بھائیو ریاکاری کی فطرت نہیں ہونی چاہیے، یہ شیطان کی فطرت ہے۔ اور دوسری بات ہے فریب گھڑنے والی زبان، زخمی کرنے والی زبان، آپ کو کسی کو بھی زخمی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے من کے مطابق آپ کسی پر بھی الزام نہیں لگا سکتے ہیں، اور کسی کی بھی بدخواہی کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دی گئی، اور یہ خطرناک جیب ہے۔ اس دن حضرت ایوب کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی ایسے وقت میں جب ان کو سمجھنا چاہیے، اور کتنی بڑی بری طرح سے ان کو مایوس کیا، اور کس طرح کے الزامات ان پر لگائے، اور کہتی ہے مر جا،
एक अनोखी बात क्या है आप जानते हैं? आजमाइश का वक्त होने के बाद या फिर आजमाइशों में से गुजरते वक्त में शैतान जो लेने की उसने उम्मीद की वो तमाम चीजें लेने की उसको इजाजत थी। उनके बेटियों को ले लिया, बेटों को ले लिया, बैलों को ले लिया, ऊंटों को ले लिया, भेड़ों को ले लिया, माल असबाब ले लिया, लेकिन किसे नहीं लिया? बताइए, किसे नहीं लिया? आप बताइए, किस लिए? बता सकते हैं किस लिए? जिंदा रहते ही हजरत अय्यूब को मारने के लिए कौन चाहिए? उनका कहना मानने वाली बीवी चाहिए। है क्या कोई? बीवी को मारने वाले शौहर और शौहर को मारने वाली बीवी। खबरदार, शैतान की तरह जिंदगी को मत चलाइए, ठीक है? आजमाइश होने के बाद हजरत अय्यूब ने जो कुछ खोया वो सब किस तरह से हासिल हुआ? बताइए। 2 गुना हासिल किया, उनको बच्चे मिले, मालो ज़र 2 गुना हो गया। और अब समझ में आ गया कि किस लिए खुदावंद खुदा ने और हजरत अय्यूब की बीवी को उठाए बिना शैतान को इजाजत नहीं दी। क्यों? क्योंकि बीवी से ही परेशान है। कल के दिन क्यों? आज ही बताइए ना। अरे एक ही बीवी को रहकर जी नहीं पाता है, मारने पर है, और कल के दिन अगर खुदा 2 गुना कर दे तो फिर अय्यूब के साथ क्या होता? यहां पर गौर करें, अगर 2 बीवियां होती तो ये खुदा की ओर से बरकत है कि नहीं? 2 बीवियां, 3 बीवियां, ये खुदा की ओर से मिलने वाली बरकतें नहीं है। खबरदार, इस तरह की जिंदगी को, इस तरह के हालातों को अगर आपने तैयार कर लिया है तो ये शैतान से जुड़ा हुआ है। इस सबक को मत भूलिए। प्यारे खुदावंद खुदा बड़े साफ तौर तरीके से सच्चाई को हमें बताने के लिए शुक्रिया। हमारी ज़बान किस तरह से काम करती है, खुदावंद बड़े साफ तौर से आपने हमें समझाया है। झूठ क्या करता है, ग़ीबत करने वाली, इल्ज़ाम लगाने वाली ये ज़बान किसकी है अच्छी तरह हम जान गए हैं। लेकिन गलती को मान लेने से हम माफ़ी हासिल करेंगे और अबदी ज़िंदगी हम हासिल करेंगे। ऐ खुदावंद, इस वक्त जितने लोग अपने हाथ उठा रहे हैं और जो अपनी गलतियों को मानकर कहते कि हाँ खुदावंद मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर, कम से कम अब से और आपकी मर्जी के मुताबिक जीना है, उस बादशाहत में शामिल होना है। ऐसी दुआ करने वाले हर एक की जिंदगी को अपने हाथों में लेकर अपनी बादशाहत की क़ुव्वत बख्श दिए, मसीह यीशु के वसीले में, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।